ایک مرتبہ پھر بھی صلوات پڑھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حمد اللہ کے لیے جو ہر طرح سے لائق حمد ہے، اور درود و سلام اللہ کے ان مصطفیٰ مرتضیٰ اور مجتبیٰ بندوں کے لیے جنہوں نے وحشی کو انسان، انسان کو مسلمان اور مسلمان کو سلیمان بنایا، جن ہستیوں نے بے زر کو دیکھا تو ابو ذر بنایا، بے داد کو دیکھا تو مقداد بنایا، مجبور کو دیکھا تو مختار بنایا۔ دعا کر رہا ہوں آل محمد کا اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد آپ تمام حضرات مومنین کو، شیعہ سنی مسلمان بھائیوں کو، عزاداروں کو، ماتمیوں کو، زنجیر زنوں کو، کما زنوں کو، جتنے بھی حبدار بیٹھے ہیں امام حسین کے، چاہے وہ یہاں پنڈال میں میرے بھائی بیٹھے ہوں یا پردے میں میری مائیں بہنیں تشریف فرما ہیں، خالق کونین سب کو اس عزاداری کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ بابا علی شاہ جی، زیغم شاہ جی اور ان کے والد گرامی بابا سید نثار کاظمی صاحب، خالق کونین ان کا یہ انتظام اپنی بارگاہ میں عبادت گنتے ہوئے انہیں اجر عظیم عطا فرمائے، اور سلسلہ عزاداری کو ان کی نسلوں میں جاری و ساری رکھے۔ یہ ساؤنڈ تھوڑا اس طرف کریں، تھوڑا سا اس کو یہ تھوڑا سا بس یہاں پہ۔ انتہائی مشکور ہوں، ممنون ہوں، مقروض ہوں۔ اس گرمی کے موسم میں، حبس کے موسم میں اتنی بڑی تعداد میں آپ روزانہ یہاں مجلس شبیر سننے کے لیے آتے رہے، اس کا شکریہ میں ادا کرنے کے قابل نہیں۔ جتنی عزت سے آپ نے ذکر کو سنا اس کے لیے بھی شکریہ کے الفاظ میرے پاس نہیں۔ انتظامیہ کا مشکور ہوں، پولیس والوں کا مشکور ہوں جو ڈیوٹی پہ تھے، سیکیورٹی اداروں کا مشکور ہوں، بانیان کی طرف سے بھی، اپنی طرف سے، اور جس نے بھی جس انداز سے بھی اس عزاداری میں حصہ لیا، سب کی قدر ہے اور سب کا مشکور۔ خالق کونین آپ کو اجر عظیم سے نوازے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ میرے واجب الاحترام سید صادق شاہ صاحب نے بہت اعلیٰ عرفہ بات کہی۔ کون سے مومن کے دل پر کس انداز سے مودت یا مصائب کا اثر ہوتا ہے، اس کا دوسرا مومن اندازہ نہیں لگا سکتا، اور رونے کا کوئی اسلوب نہیں ہوتا، ماتم کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہوتا کہ اس انداز سے آپ روئیں اور اس انداز سے نہ روئیں۔ جو بھی فرش عذاب پہ جس نیت سے آیا ہے وہ جانتا ہے وہ کس نیت سے آیا ہے۔ 2 سال پہلے کی بات ہے یا پچھلے سال کی بات ہے، میں بادشاہ کی شہادت پڑھ رہا تھا، پچھلے سال کی بات ہے، یہ قریب یہاں پہ کوئی مومن بیٹھا ہوا تھا، وہ اٹھا اور اس نے کہا سید میں منت کرتا ہوں یہ فقرہ نہیں پڑھنا۔ اسے میں نے مشکل سے بٹھایا اور میں نے کہا میں ایک ہی فقرہ پڑھوں، بس وہ برداشت نہ کر سکا، اس نے پتہ نہیں یہاں کتنی ٹکریں ماری اور میں نے مجلس چھوڑ دی۔ جوان ہوتے ہیں، بے قابو ہو جاتے ہیں، رات بھی 2 بچے بے ہوش ہو گئے، اور میرے اپنا دل جو ہے وہ سید زادہ ہوں تو دل پہ بڑا اثر ہو جاتا ہے اور ڈر بھی لگتا ہے۔ ماں باپ کو نصیب ہوں ایسی اولاد جو فرش عزا کی زینت بن کے بیٹھتی۔ تو میں بس 2 شعر پڑھ کے مصائب شروع کرتا ہوں، زیادہ آپ کو زحمت نہ دوں چونکہ 10 محرم کی رات ہے اور زیادہ فضائل کی رات نہیں ہے، اور میں بڑا متبرک قسم کے اشعار پڑھ رہا ہوں، کوئی شوق شعر نہیں پڑھ رہا۔ حسین نہ تو فسانہ ہے نہ حکایت ہے،
حسین حمد سے والناس تک حقیقت ہے۔ صرف آپ کے ذہان تیار ہو جائیں اور میں پھر مسائل پڑھوں۔ ابن مظہر میرا شاگرد ہے ورنہ بہت قابل آدمی ہے، پڑھا لکھا آدمی ہے۔ محسن عباس میرا شاگرد ہے لیکن بہت پڑھا لکھا اور بہت قابل آدمی ہے۔ خالق کونین دونوں کو سلامت رکھے۔ ان کی مہربانی ہے کہ یہ ذاکر حسین ہونے کے باوجود یہاں ایز سامع موجود ہے۔ حسین نہ تو فسانہ ہے نہ حکایت ہے، حسین حمد سے والناس تک حقیقت ہے۔ حسین جس نے ہمیں وقف انقلاب کیا، حسین جس نے چراغوں کو آفتاب کیا، حسین ذکر خدا ایسے عام کرتا ہے، حسین نو کے سینہ پر کلام کرتا ہے۔ اللہ آپ کو آباد رکھے۔ یہ راتیں ہوتی ہیں بڑے سنجیدہ موضوعات کو پڑھنے کی، بچوں کو سمجھ میں آ جائے کہ کتنی بڑی ہستی کا تذکرہ ہے۔ حسین جس نے ہمیں وقف انقلاب کیا، حسین جس نے چراغوں کو آفتاب کیا، حسین ذکر خدا ایسے عام کرتا ہے، حسین نو کے سینہ پر کلام کرتا ہے، حسین سجدہ معبود کا وکیل بھی ہے، حسین دعوی توحید کی دلیل بھی ہے۔ جیتے رہو بیٹا۔ حسین ہی نے بتایا ہمیں خدا کیا ہے، حسین ہی سے کھلا راز لا الہ کیا ہے۔ 19 گھنٹے رہ گئے ہیں، زہرا کا بھرا گھر اجڑنے۔ کل دوپہر 2 اور 3 کے درمیان دنیا شبیر سے خالی ہو جائے گی۔ یہ رات جو ہے نا، یہ غم کی رات ہے، اور اس رات کا سب سے بڑا مصائب ہے کہ یہ شب عاشور ہے۔ اسے معمولی رات نہ سمجھا کر، مولا کی قسم۔ یہ رات کیسے گزری، یہ حسین کی بہنوں سے پوچھ۔ جنازہ ہو نا، جنازہ، گھر میں جنازہ رکھا ہوا ہو، بڑا گریہ ہوتا، لیکن پھر بھی تھک جاتے ہیں۔ ایک وقت آتا ہے جب آوازیں آہستہ ہو جائیں۔ ایسا کوئی معجزہ ہے حسین، 1400 سال سے آپ سن رہے ہیں۔ کئی بچے تو میرے سامنے یہاں بڑے ہوئے ہیں۔ نہ تھکنے والی قوم، یہ کوئی ایسا عشق ہے، ادھر نام آتا ہے حسین کا، ادھر آنکھ میں آنسو آ جاتا ہے۔ حسین کو رونا بہت بڑی عبادت ہے۔ بس ایک منت سمجھو، التجا سمجھو، گزارش سمجھو سید زادہ، جب بھی شہادت عظمیٰ پڑھی جائے، کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے یہ اس طرح منہ چھپا کر ہوتے ہیں ایسے، یہ جڑے ہوئے ہاتھ ہے پورے مجمع کے ساتھ۔ سید زادہ ہوں، شہید کا بیٹا ہوں، عزادار گھر کا فرد۔ اگر آج سے پہلے کوئی مومن ایسے رویا ہے تو اس کا تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن آئندہ منہ چھپا کے حسین کو نہ رو۔ چوتھے معصوم نے مجلس کروائی، ایک مومن منہ پہ رومال رکھ کے رو رہا تھا۔
مجلس کے بعد بادشاہ اس کے قریب آئے. رویا نہیں میرے بابا کو. بادشاہ رویا ہوں، منہ پہ رومال تھا، تقریباً سب کی آنکھیں بھیگ جائیں گی، فکرہ یہ ایسا ہے. بادشاہ فرماتے ہیں رونا بے کفن کو، رکھنا منہ پہ رومال. مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم کچھ. 9 دن 9 راتیں بڑا گریہ کیا ہوگا آپ نے مختلف مجالس میں جا کے، لیکن آج کی یہ مجلس بہت اہم ہے. جس کا جیسے دل چاہے روئے، نہیں دیکھنا ساتھ کون بیٹھا ہوا ہے، میں کتنا امیر ہوں، میرے پاس کتنے پیسے ہیں، میرے پاس گاڑیاں ہیں، نہیں، غریب بن کے بیٹھے. معصوم سے کسی نے کہا بادشاہ ہم اگر مجلس میں جائیں آنسو نہ آئے، فرمایا ہم پھر بھی دعا کرتے ہیں. بادشاہ پھر بھی؟ فرمایا یہ سوچ کے دعا کرتے ہیں جتنی دیر فرش پہ بیٹھا ہوگا سوچتا تو رہا ہوگا نا اتنے بڑے گھر کو لوٹا کیوں گیا تھا. سر پہ ماتم کرنا، سینے پہ ماتم کرنا، یہ نہیں دیکھنا کہ میں کون. بس ایک رات کا مہمان ہے، زہرا کا بیٹا. پتہ نہیں کیا قیامت کی رات ہوگی بہنوں پہ. کربلا میں پتہ نہیں بہنوں نے یہ رات کیسے گزاری. غازی کی قسم یہ رات بڑی مشکل سے گزاری حسین بادشاہ نے. منبر سے اعلانیہ کہہ رہا ہوں، یہ رات مانگ کے گزاری تھی، مہلت مانگی تھی ایک رات کی. کل قتل کر دینا، آج کی رات دے. بڑا سوچا کہ سب سے بڑی مشکل کیا تھی بادشاہ. بس ایک مشکل پر تھا. سب سے مشکل بڑی بات یہ تھی، اللہ اکبر، یہ جو پوری رات ہے نا جی، حسین سوئے نہیں. جدھر حسین جاتے تھے 4 سال کی بیٹی پیچھے آتی تھی. اللہ زندگی کرے، امام حسین آپ کا آباد رکھے. جہاں میرا بادشاہ جاتا تھا بیٹی دامن پکڑ کے نہ پیچھے پیچھے آتی. ماتم کی فکریں پڑھ رہا ہوں، اگر آپ نے شرم نہ کیا تو ماتم ہو جائے گا آخر تک، جہاں تک پبلک بیٹھی ہوئی ہے. جدھر بادشاہ جاتے ہیں بیٹی پیچھے آتی ہے. پیاری بہت تھی بادشاہ کو. بادشاہ بیٹی کا چہرہ دیکھتے ہیں پھر رو پڑتے ہیں. بیٹی باپ کا چہرہ دیکھتی ہے پھر رو پڑتی ہے. تہجد کا وقت. بادشاہ حسین نے نماز قیام میں بادشاہ ہیں، بیٹی باپ کا چہرہ دیکھ رہی. بادشاہ رکوع میں گئے، بیٹی نے چونک کے دیکھا. اللہ کر یہ فکرہ میں پڑھ جاؤں تم سن لو. باپ نے سجدے میں سر رکھا، بیٹی نے مٹی پہ رخسار رکھا. آج کی رات جو شرم کر کے روئے اس کا نصیب ہے. آج کی رات ذاکر کی محتاج نہیں ہے. حسین کا وقت جو جوان بیٹھے ہوئے، خاص طور پہ جو 20 سے 30 سال کے درمیان کے جوان ہونا، تمہارا ماتم باقیوں سے بلند ہونا چاہیے. میں منت کر رہا ہوں، جملہ سنیے گا. مرشد بادشاہ نے سجدے میں سر رکھا نا، بیٹی نے مٹی پہ رخسار رکھ کے نا باپ کا چہرہ دیکھا. تڑپ گیا زہرا کا غریب بیٹا. نماز ختم کر کے نا بیٹی کو اٹھایا، سینے سے لگایا. بیٹا خیر ہے؟ آج سے پہلے تو یوں کبھی نہیں دیکھا آپ نے. بابا تیری بہنوں سے سن بیٹھی ہوں، تیری آخری رات ہے. وہ عزادار اور ہائے نہ کرے، ممکن نہیں ہے. تیری بہنوں سے سن بیٹھی ہوں، تیری آخری رات. بڑی مشکل سے گزاری میرے بادشاہ نے کی رات. مختلف خیموں کو دیکھا، خیموں کا چکر لگایا، غازی کو پہرے پہ دیکھا. پتہ نہیں کتنی حسرت سے اکبر کا چہرہ دیکھا. میں پڑھ گیا مشہد، مولا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں،
میں نے خود پڑھا ہے، دل بھی گواہی ایسے ہی دیتا ہے. پتہ نہیں کتنی مرتبہ علی اکبر کا چہرہ غور سے دیکھا. بادشاہ کو تو پتہ تھا کہ آخری رات ہے، کل صبح گھر اجڑ جائے. جو گہوارے میں سویا تھا 9 مرتبہ غور سے اسے دیکھا. عاشور کی رات، قیامت کی رات، پوری رات بی بی عالیہ کہتی رہی کاش یہ رات نہ ڈھلے. ہاں آخر ڈھل گئی. میں نے پڑھ دیا تو نے سن دیا. جلدی کر گیا جدوں پاک سین دعا منگی نا رات جڑی 18 سال دی ہو گئی. ہائے ہائے بزرگ پڑھتے ہوتے پاویں 18 سال دی آخر دم گئی. ہائے ہائے پرانا ذاکر ہے. ذاکری کا پرانا فکرہ مجھے بتا رہا کہ 18 سال کی رات ہو گئی تھی تاکہ بہن بھائی کو جی بھر کے دیکھ لے. بڑا پیار تھا بی بی عالیہ کو بھائی کے ساتھ. اتنا رویا کر کہ علی کی بیٹی راضی ہو جائے. امیر بن کے نہ بیٹھا کر فرش عزا پہ، بس 1 منت میں کر رہا ہوں. امیر بن کے نہ آیا کر، غریب بن کے غم اوڑ کے بیٹھا کر. خیرات مانگا کر عالیہ بی بی سے، بی بی میں تیرے بھائی کی ذکر سننے آیا ہوں، بی بی 4 آنسو دے دینا. جب 12ویں آقا کے سامنے فہرست جائے تو رونے والوں میں میرا نام ہو، ورنہ کوئی حق ادا نہیں کر سکتا. کوئی ذاکر پیدا نہیں ہوا جو شہادت پڑھے امام حسین کی، کوئی مومن پیدا نہیں ہوا جو سن کے برداشت کر جائے. مرزا محمد عطر نے ذاکری شروع کی، باپ بھی ذاکر تھا. جب بیٹا ذاکری میں آیا نا تو باپ نے بلایا مرزا عطر کو، بیٹا تو مجلس پڑھنا شروع ہو گیا ہے، میری ایک وصیت. جی بابا. فرمایا کبھی بھی امام حسین کی شہادت مکمل نہ پڑھنا. تم سمجھے نہیں میرا فکرہ. بیٹا ہاتھ جوڑ کے کہتا بابا کوئی خاص وجہ ہے؟ فرمایا شہادت کے پڑھنے کا حق یہ ہے اسے پڑھنے کے بعد ذاکر کو مر جانا چاہیے. اتنے دردناک مصائب ہیں امام حسین کے. اسے پڑھنے کے بعد ذاکر کو مر جانا چاہیے. کبھی کبھی حیرت ہوتی ہے اور مومن بھی حیران ہو جاتا ہے. ایک انسان ایک دن میں اتنے سو گنواؤں کتنا تھکا ہوا تھا حسین. بہت تھک چکے ہو تم بھی. 3 دن کا پیاسا تھا، 9 دن کا روزہ دار تھا. میرے والد گرامی نے فرمایا تقریباً 200 راتوں کا جاگا ہوا تھا. 71 بار مقتل آیا، 71 بار خیمے آیا. خالی ہاتھ نہیں لاش اٹھا کے آتا تھا. ادھر آ کے ایک لاش رکھتے تھے، پھر آواز آتی تھی مولا جلدی آ، پھر مقتل جاتے. میں نے ایک عالم دین سے پوچھا جب اتنا بہادر تھا حسین، میں پہلا فکرہ مصائب کا پڑھ رہا ہوں، چہرے آپ کے غم زدہ ہو گئے ہیں، اگر ماتم کرنے کو دل بن جائے تو پھر سینہ پیارا نہ کرنا. میں نے کہا جب اتنا بہادر تھا میرا بادشاہ حسین، پھر اتنا زخمی کیسے ہو؟ انہوں نے کہا عقیل محسن روتے روتے مر بھی جائیں تو حق ادا نہ ہو. بہادر بڑا تھا لیکن زخمی ہونے میں ایک راز. ایک دن میں 71 لاش اٹھائی حسین نے، 71 بار مقتل آئے. فرماتے ہیں جب جاتے تھے نا میدان سے لاش اٹھانے کے لیے، جو عزادار ہو مجھے معافی دیجئے گا، تو تلوار چلا کے لشکر کو ہٹا دیتے تھے. لیکن جب واپس آتا نا زہرا کا غریب، پھر ہاتھ مصروف ہو جاتے، پھر جس کا جیسے دل چاہتا وہ ویسے مارتا. تیر والا تیر سے، نیزے والا نیزے سے، پتھر والا پتھر سے. نہ کوئی بچانے والا نہ کوئی چھڑانے والا. مولا تمہیں آباد رکھے یار.
کوشش کرنا اب سے لے کر کل شام غریبہ کی مجلس گزر جانے کے بعد تک کسی سے مسکرا کے نہ ملنا. کل سارا دن گریبان چاک رکھنا, آستینیں چڑھا کے رکھنا. زندگی ہو تیری, امام حسین تیرا گھر آباد رکھے, حلیہ ایسا بنا لینا دور سے دیکھنے والا سمجھ جائے اس کا کوئی نقصان ہوا ہے. ہم نہیں روئیں گے تو کون روئے گا حسین کو؟ ہم ہی تو خلق ہوئے ہیں حسین کو رونے کے لیے, بی بی فاطمہ کی دعا سے. پورا دن کل کچھ اہل سنت بھائی دوست ہوتے ہیں ہمارے جو ہمیں ملتے ہیں جلوسوں میں بھی ماتم میں بھی, اہل سنت بھائی دوست ہوتے ہیں نا جی, وہ پھر جب ملتے تو حال چال پوچھ لیتے ہیں کیا حال ہے, اسے جواب نہیں دینا, میں بتاتا ہوں کیا کہنا ہے. وہ وہاں تک گریے کی آواز سنیے گا. اگر کوئی پوچھے نا بھائی کیا حال ہے, کہنا مجھے نہیں پتا, میں تو یہ سوچ رہا ہوں یہ جو وقت ہے اس وقت پتہ نہیں اکبر کی برچھی نکالی ہے, پتہ نہیں قاسم کے ٹکڑے چن رہا ہے, پتہ نہیں اونا محمد کو سوار کروا رہا ہے, پتہ نہیں غازی کے بازو اٹھا کے لایا. اسی طرح منزل بڑھاتے ہو, گریہ بڑھاتے ہو, چونکہ شبی آنی ہے مظلوم کی شبی, شبی ہے ذوالجناح. کائنات قربان کر دو مولا تیری کریمی پر, کائنات کا پہلا اور آخری غریب ہے جس کا جنازہ بھی نہیں ہے. کوئی سمجھا ہے کوئی نہیں سمجھا, کسی کا تابوت برآمد ہوتا ہے, کسی کا گہوارہ, کسی کا علم. اتنا غریب ہے زہرا کا بیٹا جنازہ بھی نہیں ہے. نوکر مولا مر جاتے ہم, تیرے دکھ نہ پڑھنے پڑتے. سید ہوں مولا کی قسم, بڑا درد ہوتا ہے دل میں جب کچھ فکرہ پڑھنے لگتا ہوں نا, خود پہ بڑا قابو رکھ کے پڑھتا ہوں. مولا کی قسم, میرا مولا جانتا ہے میں مجالس سننے والا بندہ ہوں, میں ذکر سن سن کے بڑا ہوا, میں مجلسوں میں رونے والا مومن, میں ماتمی ازادار ہوں. میں ڈرتا ہوں آپ بچوں سے کہ آپ بے ہوش نہ ہو جائیں, ورنہ کوئی فکرہ ایسا نہیں بادشاہ کے مصائب کا جو پتھر بھی برداشت کر جائے. آپ تو پھر بھی مومن ہیں. مجھے غازی کی قسم ہے اتنا زخمی ہوا حسین, اس لیے ہمیشہ ہر مجلس میں کہتا ہوں 10 محرم کی جہاں بھی مجلس پڑھوں, جو جوان بیٹھے ہو نا 10 محرم کو کوشش کیا کرو تھوڑا سا زنجیر مارا کرو, چاہے ایک ہاتھ مار لیا کرو, مارا لازمی. جانتے ہو کیوں کہتا ہوں؟ جب 10 محرم کی ڈھلتی دوپہر کو تو زنجیر مار رہا ہوتا ہے نا, یہ عین وہی وقت ہوتا ہے جب بہت زخمی تھا حسین. جس نے زندگی میں ماتم نہیں کیا فکرہ سنے, تو زنجیر مار کے گھر آتا ہے, تیرے رشتہ دار جمع ہو جاتے ہیں, کہیں سے ماں کہیں سے بہن, کیا کرتے ہیں سب سے پہلے تیرے زخم دھوتے ہیں. حسین وہ غریب ہے جنہوں نے زخم دھونے تھے, ان کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے. بہن رو رو کے کہہ رہی تھی حسین کاش میرے ہاتھ کھلے ہوتے, بھائی میں تجھے کفن پہناتی, بھائی میں تیرا ماتم کرتی, بھائی میں تیرے زخموں پہ مرہم رکھتی. ایسے رویا کر جیسے اپنے جنازوں میں روتے ہیں, تاکہ عالیہ تجھے دعا دے کہ ہاں یہ میرے بھائی کے عزادار ہیں. حوریں بی بی زہرا سے کہیں بی بی دے تیرے دیکھ ماں بیٹے کا ماتم کس انداز سے ہو رہا ہے. حوصلہ, میں نے کہا کوئی فکرہ ایسا, مجھ سے دعا کرنا مولا آپ کو آباد و شاد رکھے. صدر دعا کریں یار. حسین بھائی
بسم اللہ کروں نوکر مولا تیرے باپ کے درجات میں یہاں بیٹھ کے سنا کرتے تھے مجھے. آج نہ دیکھنا ساتھ کون بیٹھا ہے، نہ زندگی کا پتہ ہی کوئی نہیں کہاں ختم ہو جائے. قسم امام حسین کی ایک مجتہد نے بادشاہ کے زخموں کی تعداد پڑھی. رات کو سویا عالم خواب میں زمانے کے پیغمبر ہے، امامہ اترا ہوا، گریبان چاک، سر میں خاک، وا بنیا، ہائے بیٹا حسین. قدم بوسی کی، مولا آپ نے مجھے زیارت کروائی مگر جس رنگ میں کروائی لگتا ہے خیر نہیں. آوازی روکنے آیا ہوں، آئندہ میرے بیٹے کے زخموں کی تعداد نہ بتایا کر. بادشاہ غلط پڑی ہے، کہا نہیں میں رسول ہو کے کہنے آیا ہوں. نہ کوئی گن سکتا تھا نہ کسی نے گنے، یا وہ جانتا ہے جسے لگے یا وہ جانتی ہے جو خنجر پکڑ کے کہتی تھی نہ مار، میں نے چکیاں پیس کے پالا ہے. اس کا ایک بال ٹوٹتا تھا میں پوری رات روتی تھی. تجھے کیا معلوم یہ جبرائیل کے پروں پہ سوتا رہا، تجھے کیا معلوم اسے میرے بابا کاندھے پہ اٹھاتے تھے، تجھے کیا معلوم یہ بہت نفیس ہے. بسم اللہ. اجازت دو میں مصائب شروع کروں. مر جانا ہے مرشد، زندگی پتہ نہیں کب تک ہے. کوشش کرتا ہوں شہادت تک پہنچوں. اگر آپ نے برداشت کیا، لگ نہیں رہا، مجھے بھی نہیں لگ رہا، میرے اپنے دل کی جو کیفیت ہے مجھے نہیں لگ رہا کہ میں پڑھ پاؤں گا. تمہارا نہیں پتا مجھے، زخموں سے چور. بس ایک فکرہ مصائب کا سنو جو زندگی بھر رونے کے لیے کافی. موت سے کوئی گھر خالی نہیں، ایسا ہی ہے. سید تو ذاکر ہے، محسن شاہ عزادار، تنویر شاہ جی، اگر باپ مر جائے، اب جو یوں بیٹھے ذرا ہاتھ کھول لے حسین کا واسطہ، ہر بندہ ماتم کرے گا شہزادے کا وعدہ ہے. اگر باپ مر جائے جنازہ کون اٹھاتا ہے؟ نہیں میں آگے پڑھوں گا نہیں جب تک جواب نہیں دو گے. تم نے دیکھے ہیں جنازے. اگر باپ دنیا سے چلا جائے جنازہ کون اٹھاتا ہے یار بتاؤ؟ بیٹے. چچا مر جائے بھتیجے، ماموں مر جائے بھانجے کاندھا دیتے ہیں. انوکھا غریب ہے حسین. جنہوں نے حسین کو اٹھانا تھا سارا دن حسین انہیں اٹھاتا رہا. کبھی اکبر کی برچھی نکالی، کبھی غازی کے بازو اٹھائے، جو نہ رو سکے سر جھکائے، کبھی قاسم کے ٹکڑے جمع کر کے لایا، کبھی اونا محمد کو اٹھایا، رو رو کے کہتا تھا نانا گواہ رہنا، پتہ نہیں دین بچا یا نہیں بچا، میرا کوئی نہیں بچا. بسم اللہ. کوئی شرم نہ کرے، منت سمجھو اس کو، منت. شرم کر کے نہ رونا، تمہاری مرضی ہے جیسے بھی روو لیکن شرما کے نہیں. حوصلہ میرا بیٹا. یا علی مشکل مشکل اجازت دو، تیری زندگی ہو یار. میں نے ابھی مصائب پڑھے نہیں، تیرے چہرے کی کیا حالت ہو گئی. اسے کہتے ہیں عزاداری. مولا آپ سب کو آباد و شاد رکھے، کوئی غم نہ دے. میں شروع کر رہا ہوں مصائب بادشاہ کی. کائنات کے سب سے بڑے مظلوم کی مصیبتیں پڑھ رہا ہوں. دعا کرو میں دو چار فکرے پڑھ جاؤں. مہمان مرا بیٹھا، یا علی یا علی یا زہرا یا زہرا. کیسے پڑھوں؟ مہمان مرا بیٹھا، نادان مرا بیٹھا، بھائی مرا بیٹھا، بیٹے مارے گئے. اچھا چلو یوں نہیں سمجھے تو آپ سمجھو. برچھی نکال بیٹھا، ٹکڑے جمع کر چکا، تیری مرضی رو یا نہ رو. مجھے غازی کی قسم ہے وہ معصوم جو ابھی ماں کو ماں نہیں کہہ سکتا تھا، اس کی خود قبر بنا کے اسے دفن کر بیٹھا.
मीर अनीस लिखते हैं, नन्ही सी कब्र खोद के असगर को गाड़ के शब्बीर उठ खड़े हुए, दामन को झाड़ के। अब ना अंसार रहे, ना सहाब रहे, ना बेटे रहे, मैं कैसे पढ़ूं, मैं भी सैयद हूँ। हालत क्या है, जख्मों से चूर, मुझे नहीं पता कितने जख्म थे, ये मैं जानता हूँ पेशानी पे जख्म, अबरू जख्मी, आंखों में आंसू, कब्ज़े तलवार पे जख्मी पेशानी रख के बैठा है, अपने आप से कह रहा है अब्बास ना रहे, अली अकबर जुदा हुआ, अब्बास ना रहे, अली अकबर जुदा हुआ। हमसे किसी ने ये भी ना पूछा कि क्या हुआ, इतना गरीब हो गया हूँ, मुझे पुरसा देने वाला कोई नहीं। मेरे बेटे मारे गए, मेरे भाई मारे गए, मेरा खानदान उजड़ गया, मुझे किसी ने हौसला 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 रो लेना, जैसे दिल चाहे वैसे रोल। दो जुमले पढ़ता हूँ रवानगी के, एक जुमला शहादत का, ज्यादा देर नहीं, ये शहादत ज्यादा देर पढ़नी भी नहीं चाहिए, मैं पढ़ता भी नहीं। हाँ, मैं नहीं चाहता कि कहीं खामोशी हो जाए। हाँ, वो बादशाह के मसाइब के साथ ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, मेरा मौला जानता है। दो जुमले रवानगी के। बड़ा सोचा कि जो 70 मरतबा खैमे आया, वो एक बार खास तौर पे क्यों आया, जब था भी जख्मी, थका हुआ भी था, पता भी था बेटी ने देखना, बहनों ने देखना है। आज तो ये फिक्रा पढ़ के सुना। जानते हो आखिरी बार क्यों आया? जब आया ना तो पहली आवाज दी, आलिया बहन उन माओं को बुला जिनके बेटे मारे गए। वो नहीं रो सका, पता नहीं क्यों नहीं रो सका इस जुमले को। एक लम्हे के लिए ना सीने पे हाथ मारना, एक लम्हे के लिए इस फिक्रे पे। मैं गाजी की कसम खा रहा हूं, मैंने इससे बड़ा मसाइब पढ़ा कोई नहीं। मैं नरम फिक्रे पे रोने का आदी हूं। आलिया बहन, या आली, उन बहनों को बुला, उन माओं को बुला जिनके बेटे मारे गए। क्यों बादशाह? आवाज़ी मैं उनका शुक्रिया अदा कर लूं। दीन अल्लाह, छोड़ के बैठना, दीन अल्लाह का बच गया, झोलियां उनकी उजड़ गई। कुरान की इज्जत की कसम, हर बीबी उठी, एक ज़ईफ़ा मट्टी पे बैठी रही। हालत क्या है, लकीरें खींच खींच के कह रही है वाह गुरबता, बाल खुले हुए हैं, मातम कर रही है, हाय गरीबी। आवाज़ी अम्मा फिजा, गरीब तो मैं हुआ हूँ, आप क्यों कह रही हैं? बादशाह मुझसे बड़ा गरीब क्यों होगा? क्यों अम्मा? आज हर माँ ने अपना बेटा तुझ पे कुर्बान किया, मैं वो मजबूर माँ हूँ जिसके पास कोई बेटा नहीं था। अम्मा परेशान ना हो, आप जो मातम ना करो उसका मुकद्दर है। अम्मा परेशान ना हो, तेरे पास बेटा नहीं है, मेरे पास माँ नहीं है। आ तू माँ बन के बैठ, मैं बेटा बन के बैठूं, तू माँ बन के तैयार करा, मैं बेटा बन के हौसला। ये है हक रोने का, ये हक है रोने का, ये हक गिरिया है, ये हक गिरिया है। जैसे तुम रो पड़े, हौसला, सर पे मातम करो लेकिन दिल पे काबू रखो जरा। चूंकि अभी दो जुमले मैंने पढ़ने। अम्मा गरीब तो मैं हूँ, नहीं बादशाह मैं भी बड़ी गरीब। क्यों अम्मा? मौला मेरे पास कोई बेटा नहीं था, काश आज मेरे बेटे होते, सबसे पहले मैं तुझ पे कुर्बान करता। अम्मा परेशान ना हो, आपके पास बेटा नहीं है ना, मेरे पास माँ। हाँ तो माँ बन के बैठो, मैं बेटा बन के बैठो, आयो करीम हुसैन। बादशाह मैं तैयार करूँ? जी अम्मा, तेरे अर्श से लिबास आते हैं, मैं तेरे घर की कनीज हूँ। अम्मा नए लिबास वो पहनता है जिसके बेटे जिंदा हो। मैं उजड़ गया। बादशाह कौन सा लिबास पहना?
आवाज़ी अम्मा हसन इमाम की कोई बोसीदा कबा हो ना बोलेगा। बादशाह पुरानी कमीज पहनेंगे? जी अम्मा। क्यों बादशाह? मुझे पता है मैं वक्त का इमाम, इन्होंने मुझे लूटना, मेरी लाश पे बहनों ने आना है। मैं चाहता हूँ उम्मत पुरानी समझ के छोड़ जाए, मेरा कफन बन जाएगा। बीबी दौड़ी, संदूक खोला, इमाम हसन की बोसीदा कबा निकाली, हिस्से की बहन की निगाह पड़ी। अम्मा क्या कर रही हैं? आपके भाई ने लिबास मंगवाया। कौन सा लिबास? हसन की बोसीदा कबा। तड़प के उठी अली की बेटी। अम्मा फिर यूं ना कहे, फिर कहे हुसैन ने कफन मंगवाया। मुझे माँ ज़हरा ने कहा था 10 मुहर्रम 61 हिजरी की ढलती दोपहर को हुसैन हसन की बोसीदा कबा मांगे, समझना आखिरी सलाम करने आया है। अब तेरी मर्जी, जैसे भी रो। हर बीबी उठी तो 1400 साल बाद रो रहा है। कोई कहीं से तड़प के उठी, कोई कहीं से उठी, कोई हाथ चूमती है, कोई कदम चूमती है। हर बीबी ने सलाम किया, दूर खड़ी रही 4 साल की मासूमा। हुसैन की आवाज़, बेटा आप नहीं मिलेंगी। नहीं बाबा, जो भी जाता है वो वापस नहीं आता। आवाज़ है, बेटा हाँ मुझे मिल तो सही। नहीं बाबा, आप वापस नहीं आएंगे। अच्छा बेटा फिर मेरा एक काम कर, आपने 4 सालों में जो मांगा मैंने इनकार किया। नहीं बाबा, अगर आज मैं कुछ मांगू इनकार तो नहीं करेंगी। नहीं बाबा। आवाज़ है, सकीना चादर उतार। बेटी ने चादर उतारी। आवाज़ है, बाल खोल, माफी देना। बीबी ने बाल खोले, हुसैन ने मट्टी उठाई, बालों में डाली। बेटी कदमों पे गिरी। बाबा ऐसे क्यों कर रहा है? आवाज़ ही, देख तो लो, इसे लोरियां दी हैं मेरे कातिल के बाद। जब तमाचे लगेंगे हालत कैसी हो जाएगी। जब ना अकबर होगा, ना गाजी होगा, ना मैं। हौसला, हौसला। ये पंखा उधर कर दो। हौसला हौसला हौसला। तैयारी पढ़ रहा हूँ अभी मैं पढ़ता हूँ मसाइल, मैं सबकी आंखें देख रहा हूँ। मैं चाहता हूँ आज गुजरात में इतना गिरिया हो, पता चले कोई जनाजा आया। दुआ कर या मुझे मौत आ जाए, मैं पढ़ ना सकूं। जख्मी हुसैन उठे, मैंने पढ़ दिया, तुमने सुन लिया। ये जो मातमी हल्का बनाते हो ना, ये यादगार है किस चीज की? जब हुसैन चले, बहनों ने कहा बादशाह हम मातम करती हैं, आप दरमियान में से गुजरे। हाथों से नहीं, पत्थर उठा के बीबियों ने सरों पे मारे। कोई कहती थी बर्बाद मदीना, कोई कहती थी वीरान मदीना, कोई कहती थी वाह मोहम्मदा। हुसैन खैमे से बाहर आए, मुर्तजिज़ पे निगाह पड़ी, जीन रखी हुई है, बागें कसी हुई हैं, रकाबें जुड़ी हुई हैं। दाएं बाएं देख के कहा अकबर भी नहीं था, कासिम भी नहीं था, रहबार किसने तैयार किया? एक पर्दादार ने हाथ जोड़े, भाई मैंने। आवाज़ ही, बहन रुकैया ये तो मर्दों का काम है, आपको किसने बताया? आवाज़ ही, भाई रात मेरा गाजी मेरे खैमे आया था, मुझे रो रो के कह रहा था कल मेरा बादशाह अकेला होगा। आवाज़ आई, कल मेरे बादशाह को एहसास ना हो कि अब्बास नहीं है, रहबार खुद तैयार कर देना। हौसला करो यार, बैठ दो भाईजान, बैठ जाओ यहीं पे, या बैठ जाओ या चलेगा। कोई मसला है? नहीं, तवज्जो हट जाती है ना, मैं इसलिए कह रहा। अब कोई नहीं आएगा पिंडाल में, मिन्नत कर रहा हूं, बड़ी इज्जत है अज़ादारों की। मैं साहब पढ़ रहा हूं, अब कोई नहीं आएगा। जगम शाह जी कोई भी अंदर ना आए, जुड़े हाथों से
منت کر رہا ہوں، امام صاحب کے وہ فکریں پڑھ رہا ہوں جس پر مہر لگی ہے بادشاہ کی۔ یا علی پڑھ دوں۔ تھکا ہوا حسین، 3 بار حسین نے کوشش کی سوار ہونے کی، میں پڑھ گیا تو نہیں سمجھا، نہیں ہوا۔ مرزا عطا لکھتے ہیں پہلا غریب ہے جسے آخری وقت میں 3 بہنوں نے بٹھایا، جا حسین تیرا اپنا مقدر، تو غریب جو ہو گیا۔ ادھر حسین جانے لگے، یا حصے کی بہن سامنے آئی، بادشاہ تو بے شک زہرا کا غریب ہے، لیکن تیری رگوں میں علی جیسے شہنشاہ بہادر کا خون ہے، ایک حملہ ایسا کر ظالموں کو پتہ چل جائے، اگر تیری بہنیں نہ ہوتی تو غریب نہ ہوتا۔ تھکے ہوئے پیاسے حسین نے قبضہ تلوار پہ ہاتھ رکھا، نعرہ تکبیر بلند کیا، فوج نے بھاگنا شروع کیا۔ مرزا عطر کہتے ہیں پہلا بہادر ہے جو رو بھی رہا تھا، تلوار بھی چلا رہا تھا، اور رو رو کے کیا کہہ رہا تھا، ٹھہرو تم نے میرا اکبر مارا، رک جاؤ تم نے میرے قاسم کے ٹکڑے کیے، ٹھہر کے لڑو، میں پیاسا ہوں، ٹھہرو میں علی کا بیٹا، ہاں یہ حق ہے، ماتم کرو۔ ان کا مذہب میں جائز ہے، شرما کے وہ روتا ہے جس کا کچھ بچ گیا ہو، ہر بندے میں موجود، ویسے ماتم کرے جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کی لاش پر ہوتی ہے۔ ہاں یہ حق ہے رونے کا، سینے پہ ہاتھ مار، سر پہ ماتم کر، تیری ہائے بلند ہوتی ہے تو علی کی بیٹی تجھے دعائیں دیتی ہے۔ غازی کی قسم کھا کے کہہ رہا، بڑے حملے کی ہے، فوج ڈر کے بھاگ گئی۔ عمر ابن سعد نے اعلان کیا، حوصلہ کرو، آج سے پہلے پڑھا ہے پتہ نہیں، آج پڑھتا ہوں، یا علی یا زہرا مدد فرما، بنت مصطفیٰ اپنے بیٹے کے ذاکر کو ہمت دے، وہ فکریں پڑھوں جنہیں پڑھنے کے لیے کلیجہ چاہیے۔ ٹھہرو تم نے میرے اکبر کو مارا، تصور کر کیا حالت ہوگی حسین کی، رو بھی رہا تھا، تلوار بھی چلا رہا، فوج ڈر کے بھاگ گئی۔ عمر ابن سعد نے اعلان کیا، کیوں نہیں مارتے ہو؟ کہا اس کا جلال دیکھ، لگتا ہے کوئی نہیں بچے گا، تو کیا چاہتے ہو؟ کہا کوئی ایسی ترتیب نکال، سید خاص طور پہ مجھے معافی دے دینا، کوئی ایسی ترتیب نکال، یہ تلوار نیام میں رکھ لے۔ آوازی پھر ایک کام کرو، کیا کریں؟ سن لو گے فکرہ، اسے گھیر کے وہاں لے چلو جہاں اکبر کی لاش ہے، اسے گھیر کے وہاں تک لے چلو جہاں علی اکبر کی لاش ہے۔ مجھے قرآن کی قسم، مجھے حسین کی عزت کی قسم، فوج گھیر کے وہاں لائی جہاں اکبر نظر آیا، اکبر کے زخمی سینے میں نگاہ پڑی، آواز اکبر تیرے بعد جینے کا کوئی فائدہ نہیں، تلوار نیام میں رکھی، لاہور پڑھ کے تلوار نیام میں رکھی، اب میرا حوصلہ نہیں میں پڑھوں، جتنی فوج تھی سب نے مل کے حملہ کیا، کہیں سے تیر، کہیں سے تلوار، کہیں سے نیزہ، میرے جملے نہیں، 12واں آقا فرماتا ہے میرا سلام اس غریب دادے پر، اس غریب دادے پر جو تیز دوڑتے ہوئے گھوڑے سے منہ کے بھار زمین پہ آیا، اللہ کا عرش ہلا، زمین ہل گئی، کعبہ کی دیواریں ہلی، رسول کا روزہ، جی 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 اس کے ہاتھ پکڑ لو، پانی پلا دو، پانی پلا دو، خیر
مرتد کے بعد یہ فکریں پڑھ رہا ہوں، یا علی، حوصلہ کرو بیٹا، حوصلہ کرو، خیر چلو سننے دو کچھ نہیں ہوتا، 10 محرم کی رات، خیر مر کوئی نہیں جاتا، غریبوں کا ذکر ہے، مر جاتی تو بہن مر جاتی، مر جاتا تو سجاد مر جاتا، عزادار ہو جتنا رو چکے ہو بہت زیادہ ہے، ایک منزل بڑا، اگر اٹھ کے ماتم کرنا ہے فکرہ سن، مجھے قرآن کی عزت کی قسم، اگر میں سید نہ ہوتا میں یہ فکرہ نہ پڑھتا، 53 منٹ تک حسین نہ زین پہ تھا نہ زمین پہ تھا، تیروں کی نوکیں، حسین کی معراج، یا علی مجھے غازی کی قسم ہے، جہاں مقام صاحب و زمان، دیکھا ہے مقام صاحب و زمان دیکھا ہوا ہے، یہ تو آپ نے ذاکروں سے سنا ہے، جہاں اترا ہے وہاں قاتل نہیں ہوا، جہاں قاتل ہوا وہاں دفن نہیں ہوا، اب کوئی مرتا ہے تو مر جائے، مقام صاحب زمان پہ زین چھوڑی، یہ مقتل سے تقریباً 1 میل ہے، میں سوال کر رہا ہوں، نہ اکبر تھا نہ قاسم تھا نہ محمد تھے، کوئی ساتھ نہیں تھا، یہ 1 میل حسین کیسے آیا؟ غلط پڑھو موت آ جائے، شمر کتے نے وہاں سے ہاتھ ڈالا جہاں ماں بوسے دیتی تھی، عرش و فرش میں زلزلہ آیا، آواز آئی حسین تو قریب ہو گیا، حسین حوصلہ 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 حوصلہ، جی 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 بھائی جی سیاد جی سیاد، نا میں آج پڑھنے لگا ہوں شہادت، مرتجز کی شبیہ آئے تو جب جنازہ آیا، ہاں آج فکرہ سن، مبتد کے بعد یہ فکرہ پڑھنا، میں نہیں پڑھتا کتنی دیر تک کتنے ظلم ہوئے، میں نہیں پڑھتا کس نے پتھر مارا، میں نہیں پڑھتا کس نے نیزہ مارا، میری ہمت نہیں، بس یہی پڑھتا ہوں، انبیاء ہٹ گئے، بیٹی آگے آئی، حسین نے سجدے میں سر رکھا، شیمر نے خنجر اٹھایا، 4 قدموں پہ بیٹی، 70 قدموں پہ بہن، اس نے پہلی ضرب ماری، بیٹی دائیں آئی، کہا نامار میرا پیاسا بابا ہے، اس نے دوسری ضرب ماری، پھر کہا نامار میرا پیاسا بابا ہے، میرا قرآن جو کہتے ہیں شیعہ روتے ہیں، بیٹی ہاتھ جوڑ رہی تھی، اس نے 12 ضربیں یوں چلائیں، 13ویں ضرب کے لیے اس نے گلا سیدھا کیا، سکینہ دیکھ رہی تھی، جنہیں اٹھ کے ماتم کرنا ہے، بیٹی خاک پہ گری، ملعون نے حسین کا سر تن سے جدا کیا، آسمان میں زلزلہ، حضوروں کے پار کھل گئے، آواز آئی حسین 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 یا حسین، ایک بار سب کہو یا حسین